الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. کھڑو یا کھڑ جاؤ. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، میں نے میری نعمت مکمل کر دی ہے. اللہ نے اس دین کو نعمت کہا، اللہ نے اس نعمت اسلام کو نعمت کہا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اگر کسی دین سے میں راضی ہوں تو وہ دین اسلام ہے. اللہ کے پاس اسلام بڑی نعمت ہے میرے بھائی. اور یہ نعمت یاد رکھو، ملنے کے بعد کبھی کبھی چھین لی بھی جا سکتی. کبھی کبھی آدمی مسلمان ہو کر واپس مرتد ہو سکتا ہے، واپس اپنے دین کو چھوڑ سکتا ہے. اور آپ تعجب سے دیکھیں گے کیسے ہو سکتا ہے. یہ صحابہ میں ہوا، جنہوں نے نبی کو دیکھا، نبی کے ہاتھ پر بیعت کیا، نبی کے سامنے کلمہ پڑھا، ہجرت بھی کی، اتنا کرنے کے باوجود اس زمانے میں لوگ مرتد ہوئے ہیں، تو پھر آج کے زمانے میں یہ کوئی بڑی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کثرت سے ایک دعا مانگا کرتے. آج حرم میں وہ ماحول نہیں ہے. مکے میں، حرم مکی میں ایک زمانہ دور تھا. شروع میں جب ہم حرم کو جاتے تھے، مغرب کی نماز کے بعد علماء کے درس میں بیٹھتے اور ذرا خالی حرم ملتا. ابھی خالی سارے سال میں نہیں ملتا ہے. ایک وقت ایسا بھی تھا، میں میری والدہ کو لائن میں کھڑا کر حجر اسود کا بوسہ دلایا. لائن میں چل کر اطمینان سے حجر اسود کا بوسہ دلایا. ایک دور وہ تھا، اس دور میں مغرب کی نماز کے بعد ہم لوگ درس میں بیٹھتے حرم مکی کے اندر. درس ہونے کے بعد وہ جو درس دینے والے عالم ہیں وہ ذرا اٹھ کر کبھی کبھی طواف میں چلے جاتے. ان کے پیچھے ہم بھی بھاگتے تاکہ وہ کیا پڑھتے ہیں. طواف کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں ربنا آتینا ہے، اس کے علاوہ کوئی مخصوص دعا نہیں. میں نے کچھ علماء اکرام کو طواف میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا، پیچھے بھاگتے اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ تبارک و تعالی، دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یہ دعا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مانگا کرتے تھے. اتنا مانگا کرتے تھے، دو میری اور آپ کی دو مائیں، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے ہمارے نبی سے سوال کیا تھا آپ یہ دعا اتنا زیادہ کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ یاد رکھو، جتنے بھی ہمارے دل ہیں نا، انسان کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں، اللہ جب چاہے گا ان کو پلٹ دے گا. کبھی بھی آدمی اس دین سے ہٹ سکتا ہے، اطاعت سے ہٹ سکتا ہے، اس لیے یہ دعا کو کثرت سے مانگا جائے. مگر یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ پہلی میری تمہیدی گفتگو ہے. اگر کوئی آدمی اسلام میں آنے کے بعد اگر اس اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اس دین کو چھوڑ دیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، نام لے کر میں کہتا ہوں، وسیم رضوی کا سنا نہیں نام؟ ارے سنے نا. نیوز میں بیٹھ کر، چینل میں آ کر اعلان کر اپنا مذہب بدل رہا ہے، ہون کر رہا ہے. اور ایسے اور بھی نمونے آئیں گے جو نیوز میں بیٹھ کر یہ کہیں گے، آنے والے دنوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. جی ہاں، نیوز میں بیٹھ کر یہ کہیں گے میں اسلام چھوڑ رہا ہوں، میں فلاں دھرم کو اپنا رہا ہوں. ایسے واقعات آپ کو دیکھنے میں ملیں گے. کیا اگر ایسا ہوتا ہے تو اسلام کا کچھ بگڑے گا؟ اللہ کا کچھ بگڑے گا؟ قرآن کی آیت سن لیجئے، غور سے سن لیجئے. وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، جیسے پہلے رسول گزرے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ابھی میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. افإن مات، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں، انتقال ہو جائے، او قتل، اگر کوئی اور انہیں قتل کر دے، شہید کر دیے جائے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئے یا انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں شہید کر دیا جائے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. یہ جملہ غور سے سننا. کیا تم اے مسلمانوں
اپنے ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم اس دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم دوبارہ مرتد ہو جاؤ گے؟ انقلبتم علی اعقابکم. اس کے بعد کا جملہ بڑا اچھا ہے، میں چاہتا ہوں وہ جملہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. جو بھی مرتد ہو جائے گا، ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا، وہ اللہ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کے مرتد ہونے سے کوئی نقصان. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے مسلمان بھائیوں، میری مسلمان بہنوں، جتنے لوگ یہ دین کو چھوڑ رہے ہیں نا، ان کی تعداد انگلیوں پر گن سکتے ہیں، 1 2 3 4 5. اور جتنے اندر آ رہے ہیں، دیکھو جتنے اندر آ رہے ہیں، اس زمانے میں بھی، اس دور میں بھی، یہ فتنوں کے دور میں بھی، فلاں پجاری کی بیٹی مسلمان ہو رہی، اللہ اکبر، فلاں کا آدمی، کوئی بھی، یہ دین میں وہ طاقت ہے سبحان اللہ. اگر نکلنے والا ایک ہے، اندر آنے والے 1000 ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. جی ہاں، اگر یہ ایک آدمی باہر مرتد ہو رہا ہے، سبحان اللہ، ہزاروں اندر آ رہے ہیں. اور سبحان اللہ میرے کچھ شاگرد ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے امریکہ میں بھی ہیں، لندن میں بھی ہیں، بہت سارے، اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے. جی وہ شروع میں جب گئے تھے وہاں سے فون کرتے، ویڈیو کال، شیخ ادھر مسجد ہی نہیں ہے. شروع میں ادھر مسجد ہی نہیں، جہاں میں رہتا ہوں 20 کلومیٹر جانا پڑتا ہے، 30 کلومیٹر جانا پڑتا ہے. اس کے بعد میں انہوں نے فون کر کے بتایا، شیخ خوشخبری ہے. کیا جی خوشخبری؟ یہاں چرچ کو بدل کر مسجد کیا جا رہا ہے. کیا خوشخبری ہے؟ چرچ کو بدل کر مسجد، یعنی وہاں مسلمان اتنے بڑھ گئے. کہاں سے آئے مسلمان؟ وہ مسلمان وہیں سے بنے. اتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، یہ گورے لوگوں کے اندر، سبحان اللہ آپ بتا نہیں سکتے میرے بھائی، بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. وہی اللہ نے کہا اگر کوئی آدمی مرتد ہوتا ہے کچھ نقصان نہیں ہوگا اسلام، وہ اپنے آپ کا نقصان کرے گا.